الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا ہو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی مناسبت سے شعبان کی فضیلت پر اور رمضان کے استقبال پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. شعبان کے معنی ہے پھیل جانا،
یا تفرقہ حصوں میں بٹ جانا، چونکہ اس میں بھی اللہ کی رحمتیں پھیل جاتی ہیں اور رحمت کی شاخیں وسیع ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے اور ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اس رات میں فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور راجح قول کے مطابق 27ویں شب میں ہوتی ہے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ اس رات کو برکت والی رات اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے جہنمیوں کو آزادی دی جاتی ہے۔ قبیلہ کلب بھیڑ بکریاں رکھنے والا ایک مشہور قبیلہ تھا، تو ان کی بھیڑ بکریوں کو گننا بھی مشکل تھا اور ان بھیڑ بکریوں کے اوپر بالوں کو گننا تو ناممکن ہوتا ہے۔ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ ان راتوں میں بہت بڑی تعداد میں جہنم سے جہنمیوں کو رہائی دی جاتی ہے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ شب برات میں فیصلے جو پہلے سے اللہ کی تقدیر میں طے تھے وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اس کو ہم تجویز اور تفویض کہہ سکتے ہیں، اس کا نفاذ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس شب برات میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا جائے گا، تو شب برات میں فیصلہ ہوا اور شب قدر میں نازل ہو گیا۔ اس شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں مرے گا، اب آگے جا کر مرے گا، اس فیصلے کا نفاذ بعد میں ہوگا، فرشتوں کے حوالے ابھی کر دیا گیا۔ اسی لیے یہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے، اور رجب ہی سے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے تیاری شروع فرما دی تھی، آپ نے دعا سکھلا دی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور یوں بھی دعا آپ نے فرمائی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اللہ مجھے رمضان تک صحیح سالم رکھ
اور رمضان کو ہمارے لیے محفوظ رکھ، یہ مہینہ پھر سے نصیب ہو جائے، یہ بابرکت ساعات یہ پھر سے نصیب ہو جائے، یہ قیمتی گھڑیاں اور قیمتی اوقات پھر سے نصیب ہو جائے، وہ رحمت والا عشرہ، وہ مغفرت والا عشرہ، وہ آگ سے خلاصی والا عشرہ وہ پھر سے نصیب ہو جائے۔ پہلے ہی سے اس کی تیاری اور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی مہمان، قیمتی مہمان جس کو آنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے چند دن پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ گھر کو سجاتے ہیں، فرنیچر نیا کرتے ہیں، گلیوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا بھی استقبال کیا جائے۔ کوئی پروگرام ہوتا ہے، آج ہماری مسجد میں بھی مغرب کے بعد پروگرام ہے، تو اس کی تیاری پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ مہمان خصوصی سے رابطہ کرنا، اس سے ٹائم لینا، پھر اس کو لانے اور لے جانے کا نظم کرنا، پھر اس کے کھانے کی فکر کرنا، پھر اس کو کچھ ہدایہ دینا، پھر وہاں پر اسٹیج لگانا، لوگوں کو دعوت دینا، دعوت نامے چھاپنا، پوسٹر بنوانا، پوسٹیں بنوانا، یہ ساری تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ایک مہمان بن کر آ رہا ہے، خاص مہمان، اللہ کا مہمان، تو اس مہمان کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں بھی بھرپور ہوں اور پہلے سے ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس مہمان کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ او جی پھر رمضان آ گیا، او جی اس دفعہ گرمی بھی زیادہ ہوگی، او جی اس دفعہ تو مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہے، حالات بھی خراب ہے اور دن بھی بڑے ہو گئے، کیا ہوگا؟ تو در حقیقت یہ اللہ کے اس مہمان کی ناقدری ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، بلکہ ابھی بھی کسی کو یہ پتہ تو نہیں کہ میں رمضان تک زندہ رہتا ہوں یا نہیں، میں رمضان تک صحت مند رہوں گا یا نہیں، میں رمضان تک روزہ رکھنے کے قابل رہوں گا یا نہیں۔ بھئی ترکی میں کیا ہوا؟ زلزلہ آیا اور صرف 45 سیکنڈ میں، منٹ میں نہیں، 45 سیکنڈ میں گھر والا بے گھر ہو گیا، روزگار والا بے روزگار ہو گیا، صحیح سالم انسان معذور ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، شوہر کے بیوی بچے نہ رہے، یعنی 45 سیکنڈ میں پوری یعنی وہ چیز تبدیل ہو گئی۔ تو بھائی ابھی تو 15-20 دن ہے، اسی لیے رو رو کر دعائیں مانگو، اے اللہ پھر سے کرم ہو گیا، پھر سے وہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ کسی کو اگر حج کیا ہوا ہو اور دوبارہ حج کا موقع مل جائے، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بلکہ لوگ دعائیں مانگتے، اے اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس گھر کے دیدار سے محروم نہ فرما۔ جو نہیں گیا اس کی طلب بھی ہوتی ہے، جو ایک دفعہ ہو کے آ جائے اس کی طلب سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 100 عمرے کیے، 20-30 حج کیے ہیں، لیکن ان کی جو لگن اور ان کی جو تڑپ ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بھائی جیسے عید بار بار آتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، عمرے کی سعادت بار بار نصیب ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، حج کا موقع بار بار ملتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ رمضان بہت خاص مہمان ہے، اس کے آنے پر ہماری خوشی میں اضافہ اور اس خوشی کا اظہار بھی ہو۔
خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ صرف پوسٹیں کرنے سے نہیں ہوگا، صرف میسیجز کرنے سے نہیں ہوگا کہ جی پھر رمضان آ گیا، بلکہ عملی طور پر اس خوشی کا اظہار ہوگا۔ عملی طور پر اس خوشی کا اظہار کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے آداب کو معلوم کر کے آتا ہے کہ بھائی مسجد میں اگر کپڑے ناپاک ہو نہیں جا سکتا، اگر بدن ناپاک ہو نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو صاف کر کے آتا ہے، بغیر طہارت کے مسجد میں نہیں آتا، بغیر طہارت کے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو جس طرح بغیر طہارت کے مسجد میں نہیں آ سکتے، اسی طرح دل کو پاک کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور اپنے جسم اور روح کو پاک کیے بغیر رمضان کے مہینے میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ابھی سے اپنی روٹین سیٹ کریں۔ نماز میں سستی تھی تو اس کو ختم کر دیں، قرآن نہیں اٹھا رہے تو پورا سال اب اٹھانا شروع کر دیں، ذکر نہیں کر رہے تھے ذکر کرنا شروع کر دیں۔ پہلے دکانداری میں 12 گھنٹے دے رہے تھے، اب 10 کر دیں، رمضان میں 8 کر دیں، 6 کر دیں، یا الٹا حساب ہے۔ جو عام روٹین میں 10 گھنٹے دکان کو دیتا ہے وہ رمضان میں 12 اور 14 گھنٹے پر چلا جاتا ہے۔ تو جو نیکیوں کا سیزن تھا، جو نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا، اسے پیسے کمانے کا اور کاروبار کا سیزن بنا دیا۔ یہ بھی ناشکری۔ اگر کوئی مہمان آئے اور ہم اس کو ویلکم نہ کریں وہ ناراض ہوتا ہے۔ رمضان بھی ہمارے در پر آئے اور ہم استقبال نہ کریں، یہ مہمان بھی ناراض اور مہمان کو بھیجنے والا رحمان بھی ناراض اور قرآن بھی ناراض۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان اور قرآن اگر اس کا احترام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے تو یہ شفاعت کریں گے، اور اگر اس سے تعلق توڑا جائے تو یہ خلاف حجت بنے گا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جس طرح آدمی تقریر کرنے سے پہلے مقابلے میں اگر اس کو تقریر کرنی ہے تو ریہرسل کرتا ہے، پہلے سے پریکٹس کرتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر، کمرے میں گئے وہ دروازہ بند کر کے 2-4 دوستوں کو بٹھا کر میں تقریر کرتا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، تمرین کر رہا ہوں، تدریب کر رہا ہوں، تاکہ مقابلے میں کوئی جھجک اور ہیزیٹیشن نہ ہو۔ آج بچے تقریر کریں گے، تلاوت کا مقابلہ ہوگا، نعتیں پڑھیں گے، ٹیبلوں پیش کریں گے، تو اس کے لیے وہ 10-15 دن سے ریہرسل اور تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا میچ ہوتا ہے، آج کل میچز چل رہے ہیں، تو میچ سے پہلے وارم اپ میچ ہوتا ہے، تیاری والا میچ، پریکٹس سیشن، کہ بھائی اس فائنل مقابلے میں ہار نہ جاؤں، میری پرفارمنس اچھی ہو۔ اسی طرح رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے پریکٹس اور ریہرسل اور مشق وہ شعبان اور رجب سے شروع ہو جانی چاہیے۔ کوئی مثال کے طور پہ گٹکے کا عادی اور ہر گھنٹے میں 2 گٹکے کھاتا ہے، وہ 2-3 مہینے پہلے سے 1 کم کر دے، پھر اور دن قریب آئے اس کو اور کم کر دے، رمضان میں تیار ہو جائے۔ اب اگر رمضان سے پہلے تیاری نہیں ہوگی، نسوار والا نسوار کم کر دے، سگریٹ والا سگریٹ کم کر دے، نیند والا نیند کم کر دے، کاروبار والا
کاروبار کم کر دے، روزہ آسان ہو جائے۔ دن میں 4 ٹائم کھانا کھا رہا تھا 2 ٹائم کر دے، 2 روٹیاں ایک وقت میں کھا رہا تھا 1.5 اور 1 کر دے۔ تیاری کا مطلب ہم سمجھے، تیاری کا مطلب ہم نے کیا سمجھا؟ کھجور پہلے سے لے آؤ، راشن پہلے سے لے آؤ۔ نہیں میرے دوست، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر عید کی تیاری کرنی ہے وہ ابھی سے کریں۔ کہ رمضان میں بازاروں میں رش ہوگا، جس رمضان کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، وہ بازار میں نہ گزرے۔ ابھی سے کپڑے خرید لو، سستے بھی ملیں گے، اچھے بھی ملیں گے، رش بھی نہیں ہوگی۔ رمضان میں رش بھی زیادہ ہوگی، 100 والی چیز 200-300 میں چلی جائے گی۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ باہر ملکوں میں، یورپ وغیرہ میں وہاں باقاعدہ رمضان کاؤنٹر الگ بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے احترام میں چیزیں سستی دی جا رہی ہیں، یہاں پر ڈبل کی جا رہی ہے۔ اللہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، دکان کا نام ہے ماشاءاللہ اور کارونہ پکیداسی چشیطان پلا ہوا ہے۔ دکان کا نام ہے بسم اللہ اور کام اس میں کوئی بھی بسم اللہ سے نہیں ہو رہا۔ دکان کا نام ہے نورانی اور چیز اس میں کوئی بھی نورانی نہیں ہے۔ اپنے نام کے آگے حاجی پہلے لکھتے، لیکن حاجیوں والا کام کوئی نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صرف نام اسلامی رکھنے سے اور دکان میں نقش لگانے سے اور تعویذ لٹکانے سے اگر مسئلے حل ہوتے تو پھر تو بہت آسان کام تھا۔ عمل آپ کا کیا ہے، کردار آپ کا کیا ہے، معاملات آپ کے کیا ہیں، اخلاق آپ کا کیا ہے، لین دین آپ کس طرح کرتے ہیں، حلال حرام کو کیسے دیکھتے ہیں، جائز ناجائز کو کیسے دیکھتے ہیں، پاکی اور ناپاکی کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ہم اس رمضان کی تیاری کریں۔ دوسری مثال، جیسے امتحان آتا ہے تو امتحان کے لیے پہلے سے لوگ اتنی تیاری نہیں کرتے، کہتے جی ابھی تک 9 مہینے پڑے گے آرام سے، لیکن جو امتحان قریب آتا ہے، مثال کے طور پر 15 دن باقی تھے، اب اس کے بعد اس کی تیاری بڑھ جائے گی اور اب یہ دن رات پڑے گا، پھر 1 ہفتہ باقی ہو اور زیادہ محنت کرے گا، پھر صبح اگر پیپر ہو اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، اس دن ڈرامہ بھی نہیں دیکھے گا، موبائل بھی نہیں استعمال کرے گا، گھر والوں کو کہے گا میں دروازہ بند کر کے پیپر کی تیاری کر رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب بھی نہ کرے، رات کو الارم بھی لگائے گا اور پینسل اور پین اور مارکر اور پوائنٹر اور امتحانی شیٹ ساری چیزیں ریڈی کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہ جو امتحان آ رہا ہے رمضان والا، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ پھر جب پیپر شروع ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، 5 سوال ہم نے کرنے، ان 3 گھنٹوں کے دوران پیاس لگتی ہے، اکثر لوگ اٹھ کر پانی پینے نہیں جاتے، کہتے پانی پینے جائیں گے 10 منٹ لگ جائیں گے، بھئی پیپر دے دو پھر پی لیں گے۔ برگر کھانے کو جی چاہ رہا ہے، پیپر کے دوران کوئی اٹھ کر برگر کھانے نہیں جائے گا، بولا یار وقت ضائع ہو جائے گا، نیند آ رہی ہے، بار بار چہرے پر پانی ڈالے گا، یار ابھی سو گیا اور وقت نکل گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرا تو نقصان ہو گیا۔ دوست اس کو میسج کر رہا ہے کہ ملنا ہے، یہ دوست کو ریپلائی نہیں کر رہا۔ دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے کی اتنی فکر اور اتنا ڈر ہے، لیکن رمضان کا 1 مہینہ ہے
جس مہینے پر پورا سال بلکہ پوری زندگی کا مدار ہے، اس رمضان کی ساری رات ہم نائٹ ٹورنامنٹ میں ضائع کر دیتے، ہوٹل کی کرسیوں پر ضائع کر دیتے، فٹ پاتھ پر گپے لگاتے ہوئے ضائع کر دیتے، گلیوں کے کارنر میں وہ لڈو اور تاش کھیلتے ہوئے ضائع کر دیتے، اور دن کو بہت سے لوگ نمازیں چھوڑ کر تلاوت سے غافل ہو کر نیند میں ضائع کر دیتے، اور بہت سے لوگ بازار میں اور دکان میں اور کاروبار میں ضائع کر دیتے، اور بہت سے لوگ موبائل میں اور ڈراموں میں مختلف چیزوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ اسی لیے اس رمضان کو ابھی سے پلان کریں، اس کا شیڈول بنائیں کہ بھائی میں نے نیند کس وقت کرنی ہے، کام کس وقت کرنا ہے، تلاوت کس وقت کرنی ہے، ذکر کس وقت کرنا ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کی سبھی نیت کر لیں۔ ایسی نیت اور روٹین ابھی سے بناؤ کہ بھائی ہمارے پاس اتنے معتکفین آ جائیں کہ مسجد کی تینوں چھتیں بھر جائیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا او جی کچھ لوگ بھی بیٹھ جائیں، محلے والوں کی طرف سے فرض کفایہ ہیں اور سب گناہ سے بچ جائیں گے، پدے باندھے خوشحال ہیں۔ ابھی اگر کوئی بولے نا کہ بھائی راشن سستا مل رہا ہے یا 1 لاکھ روپے کچھ لوگوں کو دیے جائیں گے، آپ سب بولیں گے کہ ہماری طرف سے یہ جو 100 افراد ہیں نا ذرا بوڑھے ہیں اور پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، بس یہ ہماری طرف سے نمائندہ ہے، ان کو دے دو جیسے ہم سب کو مل گیا۔ ہر یوم دبل نمخ کی زور کے یوم البدخپو نہ راکو، وہ دنیا کا نفع ہے، اس کے لیے تو ہم زور لگائیں گے۔ آخرت کا اتنا بڑا نفع ہے، او جی بس بیٹا بیٹھ گیا میرے لیے کافی ہے، دادا جی بیٹھ گئے میرے لیے کافی ہے، مسجد میں اتنے لوگ بیٹھ گئے میرے لیے کافی ہے۔ ہماری مسجد میں 70-80 لوگ بیٹھتے، ہم لوگ خوش ہوتے، او جی 70-80 لوگ بیٹھ گئے۔ میرے دوستوں کم از کم بھی 20-30-40 ہزار لوگ مسجد کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، اس میں 80 لوگ کیا ہے؟ کم از کم بھی 1000 لوگ بیٹھنے چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ چلے گا، اہمیت کا پتہ چلے گا، ثواب کا پتہ چلے گا، اور یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی کہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان میری زندگی میں نہ ہو، پھر اعتکاف کا موقع مجھے نہ ملے۔ یہ بات دل میں بٹھائیں گے تو پھر بیٹھنا آسان ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہوگا۔ 10 دن کیا 10 منٹ بھی مسجد میں گزارنا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسری مثال، جیسے بجٹ حکومت پیش کرتی ہے نا کہ بھائی 10 دن بعد بجٹ پیش ہوگا، تو جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، جو مختلف انڈسٹریز ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، شعبہ جات ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے رابطہ کرتے، اپنی معروضات اور درخواست پیش کرتے کہ ہماری انڈسٹری میں، ہمارے شعبے میں ہمیں ان مشکلات کا سامنا ہے، آپ جب بجٹ بنائیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہمیں ریلیف دے، ہمیں سبسڈیز دے، ہمیں فیسیلیٹیز اور مراعات دے، ہمیں کچھ تخفیف دے۔ اسی طرح اس شعبان میں یہ جو فیصلے ہوتے، کون پیدا ہوگا، کون کب مرے گا، کس کا رزق کتنا ہوگا، اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس بجٹ سے پہلے ہم اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی درخواستیں پیش کریں، اپنی معروضات پیش کریں۔ اللہ، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اس میں پیدائش اور موت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے ہونے، پتہ نہیں میرا نام اگلے سال زندوں کی لسٹ میں ہے یا مردوں کی لسٹ میں۔ اگلے سال شادی کا پلان کر رہے ہیں اور نام مردوں کی لسٹ میں لگا جا چکا ہے۔ اگلے سال گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں
اور ہمارا شمار مردوں کی لسٹ میں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان باتوں کی فکر کون کرے گا؟ یہ بات تو ہم نے سب سے سنی کہ جی اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے بھائی، ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو کم ثواب ملے گا، مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے زیادہ ثواب ملے گا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ملے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے زیادہ ثواب ملے گا، بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے، پھر رمضان میں نفل پڑھے گا فرض کا ثواب ملے گا، پھر رمضان میں ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو جس طرح ان راتوں میں ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ پر پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی گھر میں گناہ کرتا ہے اور پھر وہی آدمی مسجد میں گناہ کرتا ہے، پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی عام دنوں میں گناہ کرتا ہے اور پھر رمضان میں گناہ کرتا ہے، پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی عام راتوں میں گناہ کرتا ہے اور شب برات اور شب قدر کی رات میں گناہ کرتا ہے، پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی عام آدمی کو تھپڑ مارتا ہے اور وہی آدمی کسی عالم کو اور اللہ کے ولی کو تھپڑ مارتا ہے، پکڑ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، تو اس میں کم از کم ہم گناہ سے بچنے کی کوشش تو کریں، نیکی اگر کم بھی کر لیں لیکن گناہوں سے بچ جائے، یہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور عام طور پر جو مسلمان اور کافر کا بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ رزق کا ہے، معاش کا ہے، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ عافیت کا ہے، صحت ہو، خوف نہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ مسلمان کا بخشش۔ دو مسئلوں میں تو کافر اور مسلمان برابر ہے، کافر بھی معاش کی فکر کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، کافر بھی صحت اور عافیت مانگتا ہے، مسلمان بھی مانگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بخشش اور مغفرت ہے وہ صرف مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اللہ کریم آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ اعلان کہاں سے ہو رہا ہے؟ آسمان سے۔ اور رزق ہمارا کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں، رزق آسمانوں میں ہے۔ اور اعلان بھی آسمانوں سے ہو رہا ہے کہ جو رزق کا طلبگار ہے وہ اس رات میں عبادت کرے، میں مسئلے حل کر دیں۔ اور صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اعلان بھی آسمانوں سے ہو رہا ہے، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دیتا ہوں۔ اور پھر تیسرا اعلان، ہر مسلمان کی چاہت میری بخشش ہو جائے، حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں بخشش کے ذریعہ بہا دوں۔ تو ان راتوں میں یہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسے میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ڈرا رہے ہیں۔ اب دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ڈرا بھی رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے تو ڈرا رہے ہیں نقصان والی چیزوں سے۔ بھائی بچہ آگ کی طرف لپک کے جا رہا ہے، ماں اس کو روک رہی ہے، وہ پھر جا رہا ہے، بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، ماں پھر اٹھا کے دور لے جاتی ہے۔ بچے کو تو بڑا برا لگے گا، میں اتنی محنت کر کے پہنچتا ہوں، ماں پھر پیچھے کر دیتی۔ اب ماں اچھا کر رہی ہے یا برا؟ بظاہر اس کو برا لگ رہا ہے، ماں اچھا کر رہی ہے۔ پھر جب وہ باز نہیں آتا، ماں ٹافی دیتی ہے کہ نہ جائے، وہ ٹافی کھا کے پھینک کے پھر چلا جاتا ہے۔ آخر میں ماں کیا کرتی ہے؟ ایک ہلکا سا تھپڑ بھی لگا دیتی۔ اب بچہ روتا ہے، سوچتا ہوگا میرے ساتھ تو بہت برا ہوا،
لیکن یہ بتاؤ کہ ماں کا تھپڑ لگانا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ یا اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے؟ شفقت کا معاملہ ہے، آنکھ سے بچا رہی۔ اللہ پاک بھی ہمیں ڈرا رہے ہیں اس میں تمہارا نقصان ہے، وہاں جہنم کی آگ ہے، وہاں پر تمہیں جلنا ہوگا، اسی لیے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ فرمایا ان بخشش والی راتوں میں بھی کچھ لوگ بخشش سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، تبلیغ میں بھی چلے گئے، اجتماع سے ہو کے بھی آ گئے، عمرہ بھی نصیب ہو گیا، حج کا داخلہ بھی کروا لیا، خانقاہوں میں بھی چکر لگ رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی بات نہیں مان رہا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جو دوسرا حق بتایا وہ ماں باپ کا بتایا۔ 15واں پارہ سورہ اسراء اور بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری عبادت کے بعد اگر کوئی چیز ضروری ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک۔ فرمایا جب بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، جھڑکنا، ڈانٹنا، مارنا، دھکے دینا یہ تو بہت دور کی بات، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف نہیں کہنا۔ مفسرین نے لکھا کہ اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا قرآن وہ بھی بتاتا، وہ بھی جائز نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکانے، یوں نہیں کھڑا ہونا ہے۔ آج چھاتی چوڑی ہو گئی اور سینہ جو ہے وسیع ہو گیا، اور جو ہے نا یہ ماں باپ کے سامنے ایسے اکڑ کے کھڑا ہوا ہے، او جی مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں، ابا جی زمانہ تبدیل ہو گیا۔ مائیں ڈرتی ہے کہ بیٹے کے سامنے بات کرے تو کیسے کرے، خوف آتا ہے انہیں۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین کا نافرمان ہوگا اس رات بھی بخشش نہیں ہے، جان بستڑے کی، لیکن بخشش نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا، بھائی پہلی صف کا نمازی ہے لیکن یہاں کا معاملہ صاف نہیں ہے، مسجد میں بھی کسی کو دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہو گیا، اور اس کے لیے دل میں حسد کینہ بغض بھرا ہوا ہے، یہ بھی بخشش کی آس لگا کے نہ بیٹھے۔ تیسرا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات پر، یہ میری شادی میں نہیں آیا، یہ ولیمے میں نہیں آیا، یہ پوچھنے نہیں آیا، اور اس نے جو ہے نا وہ فلاں موقع پر عیادت نہیں کی، اور اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، ان باتوں کو بنیاد بنا کر رشتہ داری کو ختم کر دیا، یہ بھی بخشش کی امید نہ رکھے۔ قیامت کے دن یہی صلہ رحمی کہے گی، اللہ جنہوں نے مجھے جوڑا آپ انہیں جوڑ دیجیے، جنہوں نے مجھے توڑا آپ انہیں توڑ دیجیے۔ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چھوٹی سی چیز لگتی ہے، عورتوں کے ٹخنے وہ چھپنے چاہیے تھے کھل گئے، عورتوں کی شلواریں اوپر ہو گئی، مردوں کی نیچے ہو گئی، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ غیروں کی مشابہت۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، مسجد میں آتے ہوئے آٹو موٹ پر ہوتے، آٹو موٹ پر شلوار اوپر ہو جاتی ہے، آستینیں اوپر چڑھ جاتی ہے، نسوار اور گھٹکا گر جاتا ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد مسجد کے گیٹ میں ٹوپی جیب میں چلی جاتی ہے، گھٹکا منہ میں آ جاتا ہے، شلوار نیچے شروع ہو جاتی ہے، 40 قدم تک تو یہ شلوار ہی نیچے کرتا رہتا ہے، سب آٹو موٹ پہ چل رہے ہیں۔
میرے محترم دوستو، لگتا چھوٹا گناہ ہے، اتنی بڑی رات میں بخشش سے محروم. اور شراب پینے والا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور شرک کرنے والا اور چغل خور. اب چغل خور کیا ہوتا ہے؟ لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور چغل خور بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور قاتل مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم ان گناہوں سے بچیں. رمضان کے لیے اپنی روح کو پاک کریں. اس رمضان کو بھرپور طور پر قیمتی بنانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.